الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج انشاءاللہ میراث کے حساب میں ذوی الارحام کے حساب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ذوی الارحام کون ہیں؟ یہ وہ ہے جو ذو الفروض بھی نہیں ہے، یا جن کے حصے قرآن میں بتائے گئے، حدیث میں بتائے گئے، عصبات بھی نہیں ہیں، یعنی وہ جن کے لیے جو باقی رہ جائے قریبی رشتہ دار میں سے، ان کو پھر ملتا ہے پورے کا پورا۔ اور یہ دور کے رشتہ دار ہے، جب ذو الفروض نہ ہو، عصبات نہ ہو، اور مطلب یہ ہے کہ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی حصہ دار ہو وہ نہ ہو، تو پھر ان کو حصہ ملتا ہے۔ عصبات کی طرح ان کی بھی 4 قسمیں ہیں، انہیں 4 اصناف کہا جاتا ہے۔ پہلا صنف اول ہے، یہ میت کے وہ فروع جو ذوی الارحام و عصبات میں سے نہیں ہے، جیسے نواسا، نواسی، پوتی کی بیٹی وغیرہ۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فروع کس چیز کو کہتے ہیں؟ اولاد، یعنی مطلب ہے کہ جو بعد میں آتے ہیں ان سے، اصول جو ان سے پہلے گزرے ہوتے ہیں، تو وہ فروع ہے جو ذوی الفروض و عصبات میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اولاد ہے جو کہ ذوی الفروض و عصبات میں، کیونکہ دیکھیں نا، بیٹا جو ہے یہ عصبات میں سے ہے، لیکن بیٹی جو ہے اگر بیٹا ساتھ نہ ہو تو پھر ذوی الفروض میں سے ہے۔ پوتی اگر پوتا ساتھ نہ ہو تو پھر ذوی الفروض میں سے ہے۔ پڑپوتی اگر پڑپوتا ساتھ نہ ہو تو ذوی الفروض میں سے ہے، تو وہ ذوی الفروض میں سے ہے۔ اور اس طرح پوتا، پڑپوتا، سکڑ پوتا یا عصبات میں سے ہے۔ تو یہ نہ ذوی الفروض ہے نہ وہ عصبات ہیں، تو کون سے ہیں پھر ظاہر ہے وہ ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ تو مثلا بیٹی کا جو بیٹا ہے نواسا، یہ نہ ذوی الفروض ہے نہ عصبات میں سے، تو لہٰذا یہ ذوی الارحام میں سے۔ نواسی بھی اس طرح ہے، اور اس طرح یعنی بیٹی کا بیٹا یہ بھی ذوی الارحام ہے، اور پوتی کا بیٹا یہ بھی ذوی الارحام ہے، پڑپوتی کا بیٹا یہ بھی ذوی الارحام ہے، اس طرح بیٹی بھی ذوی الارحام ہے ان کی۔ تو یہ اس طریقے سے بن جاتے ہیں صنف اول۔ صنف ثانی جو ہے یہ اصول کے مطابق ہے، یعنی میت کے وہ اصول، یعنی جو آباء و اجداد ہیں کے، جو ذوی الفروض و عصبات میں سے نہیں، جیسے نانا، دادی کا باپ وغیرہ۔ ہاں جی، اس طرح نانی یہ بھی صنف ثانی میں سے ہے۔ ہاں جی، تو یعنی باپ کا جو ماں ہے وہ تو ذوی الفروض میں سے ہے، لیکن ماں کا جو باپ ہے وہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، وہ یعنی مطلب اس میں ذوی الارحام میں سے۔ صنف ثالث، یہ میت کے جو اصل قریب، یعنی ماں باپ کے وہ فروع، ماں باپ کی اولاد۔ ماں باپ کی اولاد 2 قسم کا ہے نا، ایک تو انسان کے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ذوی الفروض عصبات ہے، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ جو ہے تو نہیں، وہ ان میں سے مطلب جی ہاں بالکل، تو اس میں سے جیسے بتیجی، بانجا، بانجی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ذوی الارحام میں سے۔ اچھا، میت کے اصل بعید، یعنی اصل قریب سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ماں باپ کے فروع ہے، اور جو میت بعید، اور جو اصل بعید ہے وہ جیسے دادا دادی، نانا نانی، ان کے جو مطلب وہ ہے اولاد ہیں، تو وہ ماشاءاللہ وہ کیا ہے؟ جیسے پوپی ہے، ہاں جی، خالہ ہے، ماموں، اخیافی، چچا وغیرہ، یہ مطلب جو ہے نا وہ ہمارے ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ تو یہ اس کے 4 اصناف ہو گئے۔ ان 4 اصناف کا حساب باقاعدہ ہم کر سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک ذوی الارحام میں بھی عصبات کے طرز پر حاجب محجوب کا سلسلہ ہوتا ہے،
آسانی کے لیے جدول نمبر 2 اور جدول نمبر 3 بنائے گئے ہیں. اس میں غور کرنے سے الحمدللہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، امام محمد رحمۃ کے طریقوں کے مطابق ذوی الارحام کے ہر قسم کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. اب ذرا جدول نمبر 2 پڑھتے ہیں، جس میں ذرا اصناف کی تفصیل دی گئی ہے. اصناف کی تفصیل صنف اول میں دیکھیں، اس میں ہم گروپ بناتے ہیں اور کوڈ بھی اس کا ہوتا ہے. گروپ جو ہوتا ہے وہ اصل میں ان کے درجہ بندی کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور کوڈ جو ہوتا ہے اس میں ترتیب کے لحاظ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ترتیب اس میں ہوتی ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو اب دیکھیں، نواسا نواسی کا ایک ہی گروپ ہے، وہ درجہ ایک ہی ہے. ہاں جی، لہٰذا یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک ہی گروپ ہے. دوسرا گروپ پوتی کا بیٹا پوتی کی بیٹی. تیسرا جو ہے نواسے کا، دیکھو نا سب ایک ہی سطح پہ آ رہے ہیں. نواسے کا بیٹا نواسے کی بیٹی، نواسی کا بیٹا نواسی کی بیٹی، پڑپوتی کا بیٹا پڑپوتی کی بیٹی، پوتی کا پوتا پوتی کی پوتی، پوتی کا نواسا پوتی کی نواسی، نواسے کا پوتا نواسی کی پوتی، نواسے بولے ہر ایک میں 4 ہیں. نواسے کا نواسا، نواسی کی نواسی، نواسی کا پوتا، نواسی کی پوتی، نواسی کا نواسا، نواسی کی نواسی. گھبرانا نہیں ہے، یہ رشتے سیکھنے ہوتے ہیں. میں نے بھی رشتے ذرا مشکل سے سیکھے ہیں. ہاں جی، یہ عورتوں کو زیادہ یہ رشتے معلوم ہوتے ہیں. وہ آپ کے سامنے ایسی سٹوری بنا دیں گے کہ فلاں فلاں کے فلاں کے فلاں، تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیا چیز ہے، کیا بن گیا. لیکن وہ ظاہر ہے ان کی اسپیشلٹی ہے تو وہ کر لیتے. تو میں نے انہیں سے ہی چیزیں سیکھی ہیں. ہاں جی، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مطلب جو ہے درجہ بندی کے لحاظ سے یہ مطلب اس کے گروپ ہے. چوتھا گروپ یعنی اس کا آتا ہے مطلب جو ہے نا وہ 3 آتے ہیں نا، اور چوتھا میں 5ویں میں جو ہے نا مطلب 4 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد صنف ثانی ہے. تو چھٹے گروپ میں جو کہ بالکل منفرد ہے وہ نانا ہے. ہاں جی. تو 7ویں گروپ میں پھر وہی یعنی گویا کہ دادی کا باپ نانا کا باپ. دادی کا باپ کیا ہے؟ یہ باپ کے ماں کا باپ. دادی کا باپ کیا ہے؟ باپ کی ماں کا باپ. تو 3 ہو گئے نا. تو نانا کا باپ بھی تو 3 ہے نا. ماں کے باپ کا باپ اور نانا کی ماں، مطلب یہ کہ ماں کی باپ کی ماں. تو یہ 3 کا جو ہے نا یہ مطلب یہ گروپ بنا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ 7واں گروپ بن جاتا ہے. اور جو 8واں ہے اس میں 4 ہے. دادا کا نانا، دادی کا دادا، دادی کی دادی، دادی کا نانا، نانا کا دادا، نانا کی دادی، نانا کا نانا، نانا کی نانی. اچھا، اس میں دیکھیں نا کوڈ بالکل یہ سامنے آ رہے ہیں. یہ کوڈ ترتیب کے لحاظ سے ہے. یعنی کہ ترتیب کون سی ہے؟ گروپ تو سب کا ایک ہے لیکن ترتیب ہر ایک کی اپنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ ان کو بعد میں لکھیں گے سب گروپ بنانے کے لیے، جس کو طائفات کہتے ہیں، طائفے کہتے ہیں، اس میں اگر آپ نے اس میں غلطی کی تو سوال حل نہیں ہوگا. ترتیب میں اگر غلطی کی پھر سوال حل نہیں ہوگا. تو یہ پہلے سے سوچا گیا ہے کہ کون سی چیز کو کون سی ترتیب پہ رکھے تاکہ طائفے آسانی سے بن جائیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم اس کو ترن والا کہتے ہیں. ہمارا جو کتابیں نے ترن والا ہے، بس اس کو ہڑپ کر لو. ہاں جی. اور یہ جو مطلب اصول جو سراجی میں تو اصول بتائے جاتے ہیں، تو اصول کے مطابق پہ رٹے لگاؤ. تو یہاں رٹے نہیں لگوائے جاتے. یہاں بس آپ کے لیے ساری چیز میدان تیار ہے. طریقہ سیکھ لو اور اس کے اوپر عمل کر لو. ہاں جی، تو بس کام بن جائے گا. تو اب دیکھو یہ جدول جو ہے نا آپ کو کتنی صفحات پڑھنے سے آپ کو نجات دیتا ہے. وہ سارے کے سارے صفحات کا جو نچوڑ ہے وہ اس میں موجود ہے. ہاں جی. تو یہ جدول کا فائدہ ہی ہے. تو اس ترتیب کو خیال میں رکھے، بہت اہم ہے. ہاں جی. اب اس میں دیکھیں یہ کوڈز بن ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ہاں جی. یہ مطلب یہ ہے نا کو 10 11 تک مطلب اس کے کوڈ ہے. ہاں جی. تو اب اس میں جو بھی آ جائے اس کو اس ترتیب کے مطابق لکھ لیں. اب مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، نانا کا باپ ہے اور دادا کا نانا ہے. نہیں سوری، دادا کا نانا ہے، نانا کا دادا ہے اور نانا کی نانی ہے. تو کیسے لکھیں گے؟
پہلے دادا کا نانا یہ 1 لکھیں گے، پھر دادی کا نانا 4 لکھیں گے، پھر نانا کا نانا 7 لکھیں گے، 7 7 اس ترتیب سے۔ اب اگر آپ کو پہلے کہا گیا ہو، یعنی لکھنے میں آپ کے پاس پہلے سے آؤ کہ نانا کا نانا ہے اور دادا کا نانا ہے اور دادی کا نانا ہے، تو آپ نے اس کے کوڈ کو دیکھ کر اس کو اس ترتیب سے لکھنا ہے، ورنہ غلطی ہو جائے گی، کیونکہ بتانے والے تو ان ترتیب کو نہیں جانتا نا، بتانے والے تو ترتیب کو نہیں جانتا، ترتیب تو آپ جانتے ہیں، یعنی اس جدول کے لحاظ سے، تو اس میں اس کا کوڈ نمبر دیکھ کر آپ جو ہے نا مطلب اس کو لکھ دیں، کیونکہ اگر آپ کو کوڈ نمبر نہ بتایا جائے تو آپ اس ترتیب سے لکھیں گے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو پھر سوال حل نہیں ہوگا، پھر اس میں مشکلات آئیں گی۔ اچھا، اب صنف ثالث، اس میں حقیقی بتیجی، حقیقی بانجا اور حقیقی بانجی، ان کا گروپ نمبر 9 ہے۔ کیوں؟ اس میں 2 قسم کے، ایک تو درجے کے لحاظ سے بھی ہے اور ایک اس کا جو مطلب رشتے کے لحاظ سے بھی ہے، کیونکہ حقیقی الگ رشتہ ہے اور اللاتی الگ رشتہ ہے، ہاں جی، تو حقیقی کا رشتہ 9 گروپ میں ہے اور اللاتی کا 10ویں گروپ میں ہے، اگرچہ درجے کے لحاظ سے برابر بنے، یہ بھی مطلب 3 ہے اور یہ بھی 3 ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس کو علیحدہ دیکھنا ہے۔ نہیں وہ بات صحیح ہے، اسے گروپ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، درجہ میں اس کو کہتا ہوں نا کہ مطلب میت سے کتنی دوری پہ ہے، تو میت سے دوری تو برابر ہے نا، دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میت سے دوری کو درجہ کہتے ہیں نا، ہاں اس کے لحاظ سے، پشتوں کے لحاظ سے، تو درجہ ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن رشتہ الگ الگ ہے، یہی بات ہے۔ تو یہ بدلہ جو ہے نا وہ اس کا پہلے کا 9واں گروپ ہے اور دوسرے کا 10واں گروپ ہے، اور دیکھو چوتھا جو ہے نا 11واں گروپ ہے جو کہ اخیافی رشتے ہیں، وہ بھی الگ ہیں، تو اس میں اخیافی بتیجا، اخیافی بتیجی، اخیافی بانجا، اخیافی بانجی یہ آتے ہیں، تو اس میں درجے ان سب کے تینوں گروپوں کے ایک جیسے ہیں۔ اچھا، 12ویں گروپ کا انہوں نے ذرا تھوڑا سا جنرل قسم کا وہ دیا ہوا ہے، حقیقی بائی کی اولاد نمبر 1، اولاد نمبر 1 کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ اللاتی بائی کی اولاد نمبر 1، دیکھو نا گروپ علیحدہ ہو گیا، اس طرح حقیقی بائی کی اولاد نمبر 2، 14 گروپ ہو گیا، حقیقی بہن کی اولاد نمبر 3، یہ 15 گروپ ہو گیا، اللاتی بائی کی اولاد نمبر 2، اللاتی بہن کی اولاد نمبر 3، اخیافی بائی کی اولاد نمبر 3، اخیافی بہن کی اولاد نمبر 3، یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اولاد نمبر 1، اولاد نمبر 2، اولاد نمبر 3 کیا چیز ہے وہ بتاتا ہوں ابھی۔ یہ ہے اولاد نمبر 1، پوتی پڑپوتی سے کڑپوتی جو ذوالفروز ہے، ہاں جی، تو اب دیکھو اب تو کہتے بھائی تو ذوالفروز ہے تو کیوں اس کو ذوال ارحام میں لاتے ہو؟ بھائی ذوال ارحام میں اس لیے ہے کہ جن کے ساتھ ان کا رشتہ ہے وہ مطلب ان کو ذوال ارحام بنا رہے ہیں، حقیقی پوپی ہے نا، تو حقیقی پوپی تو مطلب وہ تو نہیں ہے نا، وہ ذوالفروز نہیں ہے، تو اس کے لحاظ سے ان کی اولاد نمبر 1 وہ جو ہے نا وہ ہے۔ اس طرح اولاد نمبر 2 یہ ہے، نواسا نواسی، پوتی کا بیٹا، پوتی کی بیٹی، وہ اس طرح مطلب جو ہے نا وہ سارا بتایا ہے، اور یہ پڑپوتی کا بیٹا، اس میں بھی کوڈز اپنے اپنے بتائے ہو گئے ہیں کیونکہ کوڈ ترتیب کے لحاظ سے۔ اور اولاد نمبر 3 جو ہے یہ ذوال ارحام اولاد ہے، پہلے ذوالفروز اولاد ہے، ہاں جی، اور دوسرے کون سے ہیں؟ دوسرے ذوال ارحام ہے، اور تیسرے دونوں ہیں ملے جلے، تو تیسرے ذوال ارحام اور ملے جلے، دیکھیں اولاد نمبر 1 اصل میں ذوالفروز اولاد ہے، اولاد نمبر 2 صرف ذوال ارحام اولاد ہے، اور اولاد نمبر 3 ملی جلی ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ ہم لوگ ان اصناف کو جان سکتے ہیں، یہ اصناف کو سمجھنا ہے، رٹنا نہیں ہے۔ گروپ نمبر 9 حقیقی بتیجہ تو اسبات میں ہے نا، حقیقی بتیجہ اسبات میں آتا ہے، اس لیے وہ یہاں نہیں آئے گا۔ اچھا تو اس طریقے سے مطلب ہم لوگ اس کی وہ گروپنگ بھی کر سکتے ہیں، کوڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اور جدول بھی بنا سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف اصول کو اپلائی کرنے کے لیے، اصول کو یاد کرنا نہیں ہے، اس میں اصول کو اپلائی کرنا ہے۔
جب آپ عام کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں اصول کو اپلائی کیا جاتا ہے، اور وہ اصول کافی صفوں میں بتائے گئے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو سب یاد کرنا ہوتا ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے لوگ بھول جاتے ہیں، پھر وہ نہیں کر سکتے. ضلع الرحم آج کل کون سے مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں؟ نہیں مطلب سمجھ ہی نہیں آتی، وہ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ بات ہے کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے ساری چیزوں کو آپ کے ذہن میں کیسے رکھیں گے یاد. پھر مسئلہ بھی ہے نا، میراث کو کتنا ٹائم دیا انہوں نے پورے سال میں؟ 1 سمائی ہے. تو اب ظاہر ہے مطلب اس میں اگر یاد رکھنے بیٹھ جائے تو پھر تو آپ صرف یاد ہی کریں گے، اپلائی کب کروں گے؟ تو اس وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے، مطلب جو ہے نا وہ چیزیں لوگ نہیں سیکھ پاتے. لیکن ہم لوگوں نے وہ بوجھ ہم اپنے خود لے لیا، اور اب صرف ہم نے ان کو بس جدول دے دیے، اس جدول کو دیکھ کر وہ کر لے. اب دیکھو انجینئر جو ہوتا ہے وہ کیلکولیٹر ساتھ رکھتا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے کیلکولیٹر کو گھر میں رکھ کر حساب کرو؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا ٹول ہے یہ، میں اس کو ساتھ ہی رکھتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں حساب کرتا ہوں. ہاں جی، تو حساب کا بوجھ اس پہ نہیں رکھتے، وہ حساب کا بوجھ کیلکولیٹر پہ لاتے ہیں. تو جاننے والا بوجھ اس کا ہوتا ہے، بوجھ مطلب جو ہے وہ اس کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے. تو اس طرح یہاں پر بھی ہم لوگوں نے اس میں اصول کو یاد رکھنے کا بوجھ جدول پہ ڈال دیا، اور صرف سمجھ لو کہ اس جدول کو کیسے استعمال کرنا ہے، بس اس کے بعد پھر بات کام ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ صنف جو ہے نا وہ ہے حقیقی پھوپھی 19ویں گروپ میں ہے، تو اللہ پھوپھی 20ویں گروپ میں ہے، اور اخیافی چچا اور اخیافی پھوپھی یہ 21ویں گروپ میں ہے. حقیقی ماموں حقیقی خالہ یہ 22ویں گروپ میں ہے. اللہ ماموں اللہ خالہ 23ویں گروپ میں ہے. اخیافی ماموں اخیافی خالہ 24ویں گروپ میں ہے. حقیقی چچا زاد بہن اللہ چچا زاد بہن یہ 26ویں گروپ میں ہے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے، 25-26 ہے. اور اس طریقے سے حقیقی پھوپھی زاد بھائی اور حقیقی پھوپھی زاد بہن یہ 27ویں گروپ میں ہے. اس طرح اللہ پھوپھی زاد بھائی اللہ پھوپھی زاد بہن 28ویں گروپ میں ہے. اخیافی چچا زاد بھائی اخیافی چچا زاد بہن اخیافی پھوپھی زاد بھائی اور اخیافی پھوپھی زاد بہن یہ سب چونکہ ایک ہی اس میں ہے نا، تو اس وجہ سے ان کا گروپ 29ویں ہے. اور اس طرح 30واں گروپ بھی ہے. پھر اس طرح 31واں گروپ ہے، پھر 32واں 33واں 34واں اس سب کا یہ مطلب ظاہر ہے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. تو اب ہم نے دیکھنا کیا ہے، جب ہمیں کوئی سوال مل جائے کہ یہ عورت ہے، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ صنف معلوم کریں گے، بھائی صنف کون سا ہے. تو اس صنف میں جائیں گے ہم، پھر اس صنف میں ہمیں گروپ کا پتہ چلے گا، کوڈ کا پتہ چلے گا. تو گروپ اور کوڈ کا پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد اس میں حل کرنے کا طریقے کا ایک جدول ہے، وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو ہے مطلب کس گروپ کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جائے گا، کس گروپ کے لیے کون سا طریقہ. اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ کا طریقہ الگ ہے، امام یوسف رحمۃ اللہ کا طریقہ الگ ہے. اس کے مطابق ہم لوگ الگ الگ جدول سب مشترک ہے، جوالے سب کے ایک جیسے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا طریقہ کار الگ الگ ہے. تو اسی جدول کا استعمال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ الگ طریقے سے کرتا ہے، اور امام یوسف رحمۃ اللہ امام محمد رحمۃ الگ طریقے سے کرتا ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. فی الحال کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.